احتجاجی تحریک کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ عمران خان نے تاریخ دے دی ہے، جلد پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کرے گی، جس کا باقاعدہ اعلان آج مراد سعید نے کر دیا ہے۔ کن چیزوں کی بات کی گئی ہے، کیا کیا کرنا ہے اور عمران خان نے کیا تاریخ دی ہے، آپ کو آج کے ولاگ میں بتائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کیا چیزیں کرنے جا رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے پلانز کیا ہیں، اور احتجاجی تحریک یعنی لانگ مارچ کا یعنی فائنل کال کا فیصلہ ہو چکا ہے، جو تاریخ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے دے دی ہے۔ تحریک انصاف اناؤنس کرے گی، تحریک انصاف کی کیا تیاریاں ہیں آپ کو یہ بتائیں گے۔ دوسرا، پاکستان تحریک انصاف مزید کیا کرنے جا رہی ہے، میڈیا پہ کیا چل رہا ہے، کس طرح تحریک انصاف کے لوگوں پہ کریک ڈاؤن کیا گیا، ہر چیز کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس الیکشن کے بعد جو الیکشن چوری ہوا، سب سے ایک مطالبہ جو ہے وہ مینڈیٹ چوری کا مطالبہ ہے کہ مینڈیٹ چوری ہوا وہ واپس کیا جائے، عمران خان کی رہائی ہو، رول آف لا ہو۔ تین چیزیں ہیں جو تحریک انصاف کہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فارم 47 پہ یہ حکومت بنی ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، ہر شخص جانتا ہے۔ سو تحریک انصاف نے بہت سی چیزیں سہ لی۔ تحریک انصاف انتظار کر رہی تھی میں بھی کوئی چیز بہتر ہو جائے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہر چیز کر لی ہے۔ جیسے یہ آئین میں ترمیم ہو گئی، جیسے قانون پاس کروا لیے گئے، لیکن تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے؟ ابھی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی سوابی میں جلسہ ہوا، سوابی میں عوامی جرگہ ہوا، وہاں ایک بات کہی گئی کہ اس ماہ میں فائنل کال کا اعلان کر دیا جائے گا۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس سوابی جلسے میں فائنل کال کا اعلان ہوگا۔ سو پاکستان کے مختلف شہروں سے لوگ پہنچے، ایک کامیاب جلسہ تھا، شاندار کامیاب جلسہ تھا، لیکن لوگ صرف یہ سننا چاہ رہے تھے کہ فائنل کال کا اعلان کب ہو۔ دیکھیں، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تحریک انصاف واحد ایسی سیاسی جماعت ہے، تحریک انصاف واحد ایسی سیاسی جماعت ہے کہ جس کے کارکنان کہتے ہیں کہ آپ کال دیں، جس کے کارکنان کہتے ہیں کہ آپ فائنل کال دیں، جس کے کارکنان لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے، گرفتاریاں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں باقی پارٹیوں کی طرف سے نواز شریف آتے ہیں تو اتنے اشتہارات لگائے جاتے ہیں، سرکاری لوگ آتے ہیں جلسوں میں، بسوں پہ لاد کے سرکاری لوگوں کو لایا جاتا ہے۔ ایک طرف باقی جماعتیں ہیں جو لوگوں کو خود لے کر آتی ہیں، لوگوں کو پیسے دے کے، لوگوں کو لالچ دے کے، قیمے والے نان کھلا کے، بریانی کھلا کے، لوگوں کو ہر طرح کی آفرز دے کے لوگوں کو لے کر آتی ہیں، لوگوں کو ڈرا کے دمکا کے، جو سرکاری افسر ہوتے ہیں یا سرکاری ملازمین ہوتے ہیں۔ ایک طرف دوسری جماعتوں کا یہ حال ہے کہ ان کو ترلے کرنے پڑتے ہیں کہ مہربانی ہمارے جلسے پہ آ جاؤ، قیمے والا نان کھا لو، بریانی کھا لو، یا 2000 لے لو، 5000 لے لو۔ بہت دفعہ بہت سے لوگ اعتراف کر چکے ہیں کہ کوئی 2000 لے کے آیا، کوئی 3000 لے کے آیا، اور ایون کہ بہت سے لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ پیسوں کا انہیں کہا گیا، لیکن جب جلسہ ہو گیا اس کے بعد پیسے نہیں دیے گئے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں نواز شریف کے جلسے کی، اسی طرح پیپلز پارٹی کے جلسوں میں ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم تحریک انصاف کو دیکھا جائے، تحریک انصاف کو دیکھیں تو تحریک انصاف ایسی واحد سیاسی جماعت ہے کہ جس کے کارکنان کہتے ہیں کہ کال دیں، جس کے کارکنان کہتے ہیں کہ ہم باہر نکلنے کو تیار ہیں، آپ فائنل کال دیں، جس کے کارکنان کہتے ہیں کہ آپ ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کریں، یہ لیڈرشپ کو کہتے ہیں، کارکنان مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ حال ہے تحریک انصاف کا اور دوسری جماعتوں کا، یہ فرق ہے ان دونوں جماعتوں کا۔ سو میں بات کر رہا تھا سوابی جلسے کی۔ سوابی جلسے میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی، میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فائنل کال سننے آئے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو کہا جائے گا عمران خان کی رہائی کے لیے، جو ہوگا، جان دینی ہوگی، ہم وہ بھی قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اور آپ نے دیکھا بہت سے لوگوں نے اس تحریک میں اپنی جان کی قربانی دی، بہت سے لوگوں نے تشدد برداشت کیا، بہت سے لوگوں نے ظلم برداشت کیا، بہت سے لوگوں نے اپنی مالی نقصان برداشت کیا، بہت سے لوگوں نے بہت سی تکلیفیں برداشت کی، بہت سی۔ اب میں آپ کو کن کن چیزوں کا ذکر کروں، ضلع شاہ شہید ہو گئے، اس کے علاوہ میاں عمار شہید ہو گئے، اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ ہیں، کوئی اپاہج ہو گئے، کوئی شہید ہو گئے، کوئی زخمی ہو گئے، کوئی 2 ماہ جیل میں رہا، کوئی 3 ماہ، 4 ماہ، 5 ماہ، اسی طرح 1.5 سال تک ابھی بھی کئی لوگ جیلوں میں ہیں اس تحریک کے لیے۔ یہ تحریک انصاف کے ورکرز کی یہ آواز ہے۔ تحریک انصاف کا ورکر، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کہتا ہے نکلیں باہر، ہم تیار ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن ہو، 8 فروری کا الیکشن ہو، یہ امیدوار جو آج ایم این اے ہیں، جو ایم پی اے ہیں، میں آج دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، کیونکہ میں نے ہر حلقے میں گیا، میں نے ہر حلقے میں سروے کیا، 0 پبلسٹی تھی، کسی حلقے میں کوئی پبلسٹی نہیں تھی۔
مجھے آج بھی یاد ہے اٹک کا سروے، مردان کا سروے، نوشہرہ کا سروے، کہ وہاں پتہ ہی نہیں تھا، اگر ہم شہر کا وزٹ کریں تو کوئی بینر نظر نہیں آتا تھا، لیکن الیکشن والے دن لوگوں نے نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے امیدواروں کو جتوایا، اور جو امیدوار تھے وہ چھپے ہوئے تھے، وہ روح پوش تھے، وہ سامنے آنے کو تیار نہیں تھے، لیکن لوگوں نے ان کو جتوایا صرف اس وجہ سے کہ یہ عمران خان کی رہائی کے لیے کردار ادا کریں گے۔ اس کے بعد ایک لمحہ آتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید میں بھی اسمبلی سے کچھ ہو، لیکن اسمبلی کا تقدس بھی بمال کیا گیا، اسمبلی میں جو ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا۔ سو ورکرز جو ہیں وہ تحریک انصاف کے، وہ زیادہ دیر نہیں رکتے، کیونکہ عمران خان جیل میں ہیں، وہ کہتے ہیں نکلیں جی، اب سڑکوں پہ فیصلہ ہوگا، اب فیصلہ سڑکوں پہ ہی کرنا ہوگا۔ سو تحریک انصاف کے ورکرز نے علی امین سے بھی یہی مطالبہ کیا، باقی لیڈرشپ سے بھی یہی مطالبہ کیا۔ سو تحریک انصاف کے ورکرز کی سن لی گئی ہے، کیونکہ یہ وہ ورکر ہیں جو طاقت رکھتے ہیں، یہ ٹکٹ چینج کروا لیتے ہیں، یہ فیصلے چینج کروا لیتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں مراد سعید کی ٹویٹ کے حوالے سے۔ مراد سعید نے اہم بات کی ہے، اور مراد سعید عمران خان کے وہ دستے راز ہیں، مراد سعید وہ کھلاڑی ہیں جو سب سے اعتماد والے ہیں، جو سب سے دلیر ہیں، جس کا اگر کہا جائے سیکنڈ عمران خان، یہ وہ کہلائے جاتے ہیں۔ مراد سعید نے کہا ہے کہ خان صاحب کی جانب سے احتجاجی تحریک کی تاریخ کا فیصلہ ہو چکا ہے، جو بہت جلد آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تحریک کی تاریخ کا اعلان ہونے تک آپ درج ذیل جو اقدامات ہیں وہ کرنے ہوں گے۔ وہ یہ ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے آپ سب میدان میں آنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب عمران خان کی ہدایات کے مطابق یہ چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے، یہ ہدایات مراد سے نہیں دے رہے بلکہ عمران خان نے دی ہیں۔ عمران خان کی ہدایات کے مطابق ہر حلقے کے ٹکٹ ہولڈر اور عہدے داران اپنے حلقے کی قافلوں کے ساتھ اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ یہ اہم بات ہے کہ تمام لوگ اسلام آباد کا رخ کریں گے، کسی بھی گرفتاری کی صورت میں نامزد نمائندے ان کا قافلہ لے کے آگے بڑھیں گے۔ یعنی اگر ایک ایم این اے ہے یا اگر ایک ایم پی اے ہے، وہ قافلوں کا رخ کرتا ہے اسلام آباد کی جانب، فرسٹ آف آل اس نے ٹرانسپورٹ ارینج کرنی ہے، فرسٹ آف آل اس نے اپنے کارکنان کے لیے تمام چیزوں کا ارینج کرنا ہے، پھر اسلام آباد کی جانب رخ کرنا ہے۔ اور اگر اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے تو اسے کوئی اپنے نمائندے نامزد کرنے ہیں جو اس قافلے کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ اور یہ قافلے کس طرح مینیج ہوں گے؟ آپ نے ہر یونین کونسل میں جانا ہے، وہاں جا کے آپ نے رجسٹریشن کرنی ہے، لوگوں کی لسٹ بنانی ہے کہ کون کون آپ کے ساتھ چل رہا ہے۔ تمام ورکر اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے حلقے اس بنیاد پر تیاری جاری ہے اور ان کے متعلقہ نمائندگان کثیر تعداد میں عوامی شرکت یقینی بنا رہے ہیں۔ اور ساتھ یہ ورکر کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو آپ کے نمائندے ہیں وہ ورکرز کی شرکت کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں اور اس چیز کو یقینی بنا رہے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کمپرومائز ہیں اور وقت آنے پہ چھپ جاتے ہیں۔ سو یہ بھی عمران خان نے کہا ہے کہ آپ نے یہ چیز بتانی ہے کہ کس نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ اس حوالے سے ٹرانسپورٹ دھرنے کی صورت میں اپنے کیمپ کے قیام اور انتظامات کے متعلق بھی آگاہی حاصل کریں، کیمپ لگائے جائیں گے۔ دیکھیں، آپ نے یہ عمران خان کا میسیج ہے کہ اگر آپ نے نکلنا ہے تو یہ سوچ کے نکلنا ہے کہ آپ ایک دن بھی بیٹھ سکتے ہیں، آپ 10 دن بھی، آپ ایک ماہ بھی، آپ ایک سال بھی بیٹھ سکتے ہیں، تو اپنی پوری تیاری کے ساتھ آپ نے باہر نکلنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ورکر اور ایکٹیوسٹ کو عمران خان کا پیغام پہنچائیں، پمفلٹ کی صورت میں جائیں، ہر شخص کے پاس جائیں، عمران خان کا پیغام پہنچائیں اور کہیں کہ آئینی حق ہے احتجاج کرنا آپ کا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو احتجاج کے لیے کتنے افراد کی شرکت ہے وہ یقینی بنانی ہے، ہر بندے کو یہ چیز یقینی بنانی ہے کہ اس کے ساتھ کتنے لوگ اس مارچ میں شرکت کریں گے۔ تمام تر رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے آپ سب نے پہنچنا ہے اس آئین کے لیے، اس ملک کے لیے، اس قانون کے لیے اور عمران خان کے لیے۔ یہ پیغام ہے آج مراد سعید کی طرف سے، اور سب سے پہلے مراد سعید کا یہ پیغام آ چکا ہے۔ اور پھر اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کا فیصلہ ہو چکا ہے، تاریخ کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ اور ساتھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو، کیونکہ آپ اس سوشل میڈیا کا حصہ ہیں، ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ سب نے باہر نکلنا ہے، احتجاج میں شرکت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو امیدواران ہیں جنہوں نے حلقوں سے الیکشن لڑے یا لڑنے کی خواہشمند ہیں، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے ٹرانسپورٹ کا ارینج کرنا ہے، کیمپس کا ارینج کرنا ہے، اور آپ کی وہاں حاضری یقینی ہونی چاہیے۔ سو پورے پاکستان کا رخ اسلام آباد کی جانب ہوگا، پورے پاکستان سے لوگ اسلام آباد کی جانب ہوں گے، پورے پاکستان سے لوگ اسلام آباد کی جانب رخ کریں گے اور تمام لوگ وہاں پہنچیں گے۔
پھر کیا ہوتا ہے دیکھا جائے گا، لیکن ایک چیز یقینی ہے کہ تمام کارکنان نے تیاریاں شروع کر دی ہیں، ایون کہ ابھی سے ہی سوشل میڈیا پہ اس کی آواز اٹھنے لگ گئی ہے۔ آپ نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے اس ملک کے لیے، آئین کے لیے، قانون کے لیے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، جیسے پہلے کوریج کی انشاءاللہ اس سے مزید بڑھ کے ہوگی، اور آپ کو ہر صورت سے آگاہ کریں گے۔ حالات جیسے بھی ہوں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔